إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آپ تمام کا اس خصوصی پروگرام میں استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس خاص پروگرام میں عزیزان ملت جو عنوان آپ کے سامنے رکھا گیا ہے وہ عنوان ہے سوشل میڈیا پر دل لگی. ویسے تو دنیا میں کئی لوگ ہیں جو اس طرح کے ویڈیوز یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں جہاں پر مزاحیہ باتیں، چھچورے پن کی باتیں، لوگوں کا مذاق اڑانا، لوگوں کو ریڈیکیول کرنا، اس طرح کی کئی باتیں لوگ اپلوڈ کرتے ہیں دنیا بھر سے. لیکن خاص طور پہ حیدرآباد کے مسلمان بھائی ہونے کی وجہ سے آپ کے سامنے خاص پروگرام رکھا جا رہا ہے. اور بالخصوص یہ جو حیدرآباد کے مسلمان بھائی اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، ان کے جو میکزیمم ویورز ہے، یہ میکزیمم ویورز بھی شاید مسلمان ہے. اسی لیے دیکھنے والوں کو بھی نصیحت کرنا اس پروگرام کے ذریعے مقصد ہے، ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرنے والوں کو بھی نصیحت کرنا اس بنیادی پروگرام کا مقصد ہے. عزیزان ملت، اس بات کو پہلے یاد رکھ لیجئے، اسلام نے ہنسنے سے منع نہیں کیا ہے. اسلام میں ہنسنا بھی جائز ہے، اسلام میں رونا بھی جائز ہے. جیسا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی سورہ بنی اسرائیل میں تذکرہ کرتے ہیں مومنوں کی صفات کے بارے میں کہ مومنوں کی صفات تو ایک یہ ہے کہ جب وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام سنتے ہیں تو وہ رو دیتے ہیں، ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. اور ایک مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ زادہتم ایمانا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی آیتیں جب یہ سنتے ہیں تو ان کا ایمان اضافہ ہو جاتا ہے. عزیزان ملت، رونا بھی اسلام میں جائز ہے، ہنسنا بھی اسلام میں جائز ہے. اسلام نے ہنسنے سے ہرگز منع نہیں کیا ہے، لیکن اسلام نے ہنسنے پر اور ہنسانے پر ایک لمٹ لگا دی ہے، اس لمٹ کو کراس نہیں کرنا چاہیے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں فرمایا زیادہ مت ہنسو، زیادہ مت ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. عزیزان ملت، سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے وہ دلائل رکھ دوں جس میں ہنسنے کو جائز قرار دیا گیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر اپنی جاہلیت کی زمانے کی کچھ باتوں کو یاد کر کر ہنس لیا کرتے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہنستے ہوئے دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے. عزیزان ملت، صحابہ کوئی عمل اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کریں اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خاموشی اختیار کر لیں تو یہ بھی حدیث ہو جاتی ہے، اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے. اور صحابہ کا مسجد میں بیٹھ کر اپنی پرانی زمانے کی باتوں کو یاد کر کر ہنسنا اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھنا اور ان کو دیکھ کر مسکرا دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہنسنا مسجد کے اندر بھی جائز ہے، لیکن اس کی چند لمیٹیشن ہے. دوسری دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مہینے کے جو اخراجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے تھے اس میں اضافے کے لیے مطالبہ کرنے لگی، یہاں تک کہ آواز اونچی کر کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے تھے کہ کچھ ہی دیر میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو امیر نہیں تھے لیکن بعد میں بنے، انہوں نے اجازت طلب کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، جتنی ازواج مطہرات وہاں کھڑی تھی وہ سب اپنے جو سو اوڑھنیاں ڈال کر، دوپٹے ڈال کر گھر کے اندر دوڑتی ہوئی چلی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عمر بن خطاب کو اجازت دی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے قریش کی عورتوں، کیا تم میری آواز سن کر ڈر گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ تم عمر سے بھی زیادہ ان سے ڈرنا. تو اندر سے عورتوں نے جواب دیا کہ عمر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسے سخت مزاج نہیں ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نرم دل ہے. جیسے عمر بن خطاب کو دیکھ کر یہ عورتیں اندر بھاگ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر کو دیکھ کر مسکرا دیے. جیسے عمر بن خطاب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے تو عمر بن خطاب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی، اضحک اللہ سنک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو مسکراتا ہوا رکھے.
عزیزان ملت، دلائل ہمارے سامنے اتنے واضح ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرایا کرتے تھے، صحابہ بھی مسکرایا کرتے تھے۔ بلال ابن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ صحابہ آپس میں ہنسا کرتے تھے کچھ باتیں کے کر، میں نے صحابہ کو دیکھا ہے وہ آپس میں مذاق سے لڑا کرتے تھے کوئی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو صحابہ کے دور میں صحابہ مسجد میں بھی ہنسا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ہنسا کرتے تھے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہنستے تو عمر بن خطاب نے دعا دی، اضحک اللہ سنک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو مسکراتا ہوا رکھے۔ لہذا عزیزان ملت، مسکرانا ہنسنا اسلام میں حرام نہیں ہے، بالکل اس کی اجازت ہے، بالکل حلال ہے، لیکن اس کے چند دائرے ہیں۔ عزیزان ملت، یہ دائرے قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء اکرام نے ہمارے سامنے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ جو سو بتا دیے ہیں۔ میں خاص طور پہ وہ یوٹیوب پر میرے مسلمان پیارے بھائی، بالخصوص بیگن وائنز اور حیدرآبادی نوابس اور حیدرآبادی جو سو طرح طرح کے جو ویڈیوز اپلوڈ کرنے والے میرے بھائی، میں آپ سے گزارش کروں گا آپ ہنسیے بھی اپنی زندگی میں اور آپ لوگوں کو ہنسائیے بھی آپ کی زندگی میں، لیکن علماء اکرام نے اس کے 7 کنڈیشنز ہمارے سامنے بیان کیے ہیں۔ اگر یہ 7 کنڈیشن پہ اگر آپ بات کرتے ہیں ہنسنے کے لیے، اگر یہ 7 کنڈیشن پہ اگر آپ بات کرتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، آپ کا ہنسانا جائز ہے، لیکن اگر یہ 7 کنڈیشن میں کوئی ایک کنڈیشن کو بھی اگر آپ فلفل نہیں کرتے، آپ کا ہنسانا آپ کو دنیا اور آخرت میں ذلت کا سبب بن سکتا ہے، آپ کو تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہاں بیان کرنے کا مقصد آپ کو ذلیل کرنا یا آپ کو رسوا کرنا یا آپ کو مایوس کرنا نہیں ہے، بس بتانے کا مقصد یہ کہ آپ کا ہنسنا، آپ کا ہنسانا آپ کے لیے کار خیر بن جائے۔ ہم آپ کو ہنسانے سے نہیں روکتے، آپ کو ہنسنے سے نہیں روکتے، بلکہ اسلام آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ مشہور عالم دین وقت کے شیخ محمد بن صالح المنجد حفظہ اللہ 7 کنڈیشنز بیان کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام کی 200 حوالے دے کر، قرآن و حدیث کے حوالے دے کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے 10 اعمال کو ایسے بتایا جو اعمال اگر انسان کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، جس کو نلیفائرز آف اسلام کہا جاتا ہے۔ اگر یہ عمل کوئی آدمی کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بھلے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ اسلام سے کباب نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں، شیخ عثیمین محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ جو بہت بڑے عالم دین ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ، شیخ بن باز، شیخ ناصر الالبانی، یہ 3 ایک ایسے جنریشن کے اسکالرز ہیں کہ اس وقت موجودہ علماء اکرام کی جتنی جماعت زمین پر پھیلی ہوئی ہے، علماء اکرام خود کہتے ہیں یہ 3 علماء اکرام کو پڑھے بغیر کوئی عالم کا علم شاید ابھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ انہی میں سے ایک بڑے مشہور عالم شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اپنے فتاوی کی کتاب مجموع الفیمین میں کہتے ہیں، اگر کوئی شخص، اگر کوئی مسلمان اسلام کی کوئی بات کو استعمال کرتا ہے، دین کی کوئی بات کو استعمال کرتا ہے اور دین کی بات کو نیچا کر کے دکھاتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے دین اسلام کی کوئی بات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کو، قرآن مجید کی کوئی آیت کو اور صحابہ کے کوئی عمل کو اگر وہ استعمال کرتا ہے صرف اس مقصد کے لیے کہ لوگ اس کی وہ بات سن کر ہنسے، تو ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ میں نے اس ویڈیو کو آپ کے سامنے بیان کرنے سے پہلے میرے پیارے بھائی بیگن وائنز کے کافی سارے ویڈیوز کو دیکھا، جس میں ایک ویڈیو ان کا انتہائی خطرناک ہے، جس میں اسلام کی باتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس کے اندر ایگزامینیشنز کے اوپر جو ان لوگوں نے ایک پروگرام لکھا ہے، اس کے اندر کئی سارے کلپس ڈالے ایگزامینیشن کے بارے میں، اس کے اندر انتہائی برا مذاق کیا گیا ہے۔ بالخصوص ایک ایپیسوڈ میرے بیگن وائنز والے بھائیوں کا یہ ہے جو رمضان سے متعلق کئی سارے کلپس اس میں ڈالے ہیں۔ میرے بھائی آپ نے رمضان کے مہینے کا مذاق اس میں اڑایا ہے، میرے بھائی آپ نے اس میں تراویح کی صلاح کا مذاق اڑایا ہے، میرے بھائی آپ نے اس میں افطار کے وقت میں دعا کرنے کا مذاق اڑایا ہے، میرے بھائی آپ نے اس میں مغرب کی نماز چھوڑنے کا مذاق اڑایا ہے، آپ نے اس میں عشاء کی نماز چھوڑنے کا جو سو مذاق بنا ہے، آپ نے اس میں سحری کرنے کا مذاق بنایا ہے، آپ نے اس میں فجر کی نماز چھوڑنے کا مذاق بنا ہے۔ پہلی بات کو آپ لوگ جان لیجئے، کسی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا یا جو سو کسی کام کی وجہ سے بھی چھوڑ دینا، آدمی کافر ہو جاتا
جاتا ہے. آپ 20 رکعت کی اور 8 رکعت کی لڑائی کا جو مذاق اپنے ویڈیوز میں کیے ہیں, جس کی وجہ سے مغرب اور عشاء کی اور فجر کی نماز کسی کی چھوٹتے ہوئے آپ بتا دیے, گویا نماز اس طرح چھوٹ جانا تو آدمی کو کافر بنا دیتا ہے. آپ نے اس چیز پہ تو لوگوں کو آگاہ نہیں کر دیا, لیکن لوگوں کے سامنے آپ نے یہ بات کھول کر رکھ دی کہ بس مذاق چل رہا ہے. اسلام کی بات کا آپ نے استعمال کیا. پھر آپ کا دوسرا وہ جو سو ایپیسوڈ جس میں آپ لوگوں نے ایگزامینیشنز کے بارے میں ڈھیر سارے کلپ جو سو بنائے ہیں, جس میں ایک لڑکا اپنا رزلٹ لے کے اپنے والد کے سامنے آتا ہے اور اس کے والد کو داڑھی ہوتی ہے. عزیزان ملت, شیخ عثیمین کے اس فتوے کے نیچے ایک شیخ صالح منجد نے واضح لکھ دیا, داڑھی کا بھی مذاق اگر کوئی آدمی اڑاتا ہے, ریڈیکیول کرتا ہے, گراتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو وہ بھی شیخ عثیمین کے فتوے کے اندر آ جاتا ہے. آپ جو داڑھی بن کر اپنے ویڈیوز میں آ رہے ہیں وہ الاسٹک کی داڑھی ہے, وہ آپ کی جو سو نیچرل داڑھی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے چہرے پر دیا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں. جب بیٹا باپ کے سامنے جاتا ہے, آپ کے ویڈیو کے اندر کے رزلٹ آیا, تو باپ بیٹے کو مارنے جاتا ہے, باپ بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ ابا یہ مارکس دنیا میں کچھ کام آنے والے نہیں ہیں. آپ نے مسلمان کا مذاق اڑا دیا, داڑھی کا مذاق اڑا دیا, روزے کا مذاق اڑا دیا, تراویح کا نماز مذاق اڑا دیا, افطار کے وقت دعا کا مذاق اڑا دیا, روزہ کھولنے کا مذاق اڑا دیا. تو آپ دین کی باتوں کو استعمال کر رہے ہیں. پہلا کنڈیشن, اگر آپ ہنسنا چاہتے ہیں, اگر آپ ہنسانا چاہتے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ اسلام کی کوئی بات کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. اور خاص طور پہ وہ ویور جو یوٹیوب پر جا کر اس طرح کے ویڈیوز دیکھتے ہیں, اس طرح کے ویڈیو جب بھی آپ کے سامنے ہے, شٹ ڈاؤن کر دیجئے آپ اپنے کمپیوٹر کو, آپ ہٹا دیجئے اپنے ویڈیوز اس طرح اپنے سامنے. نہ آپ دیکھنا ہے, نہ لوگوں میں پروموٹ کرنا ہے, نہ لوگوں میں شیئر کرنا ہے, نہ لوگوں کو جو سو آپ کو اس کی طرف راغب کرنا ہے. صرف جو سو اپلوڈ کرنے والوں کے لیے ویڈیو نہیں ہے, دیکھنے والوں کے لیے بھی ویڈیو ہے. مقصد یہ ہے کیونکہ آپ مسلمان ہیں. دنیا میں کئی اور لوگ ہیں, عمران ہاشمی بھی ویڈیوز بناتے ہیں. کئی مسلمان ہیں جو حد سے نکل جا چکے ہیں, جو کفر کے لیول کو جا چکے ہیں. یہ ان کے لیے نہیں عزیزان ملت, آپ کے لیے جو بھی آپ الحمدللہ مسلمان ہیں, مقصد صرف درد کے ساتھ آپ کو بتانا ہے کہ ایک گندگی سے بچ جائیں, ورنہ انجام کیا ہو سکتا وہ آگے کے کنڈیشن میں آپ ڈالیں گے. تو پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ اسلام کی کوئی بات کا استعمال نہ کیا جائے. دوسرا کنڈیشن جو اسکالر نے رکھا ہے, میرے تمام یوٹیوبرز بھائی جو اپنے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں لوگوں کو جو سو ہنسانے کے لیے, اگر آپ کے اندر یہ دوسرا کنڈیشن بھی آ جائے, انکلوڈنگ مزید 4 جو بعد میں ہم آپ کو انشاءاللہ بولنے والے ہیں, ویڈیو آپ لوگوں کو ہنسائیے, ویڈیو بنائیے. تو میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کیا وجہ سے ہے, لیکن آپ لوگوں کو ہنسائیے اور ہنسیے بھی. دوسرا کنڈیشن علماء کرام نے رکھا ہے کہ جو کچھ بھی مذاق تم کرو لوگوں سے, وہ مذاق سچا ہونا چاہیے, وہ مذاق میں ذرا سا بھی جھوٹ ہونا نہیں چاہیے. یہ علماء کرام اس وجہ سے کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے حدیث کے اندر, لعنت ہو اس شخص پر, لعنت ہو اس شخص پر جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ کہتا ہے. پھر حدیث کے اختتام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ارشاد فرمایا, لعنت ہو اس شخص پر, وہ ٹو ہم, لعنت ہو اس شخص پر جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ کہتا ہے. یوٹیوبرز میرے بھائی جو وائنز بناتے ہیں کہہ کر نہ جانے کیا کیا وہ چیزیں, آپ تصور کر کے دیکھ کتنا جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ, کتنے جھوٹی بناوٹی ویڈیوز آپ بناتے ہیں جن کا ایگزسٹنس نہیں ہوتا, جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے آپ جھوٹی موٹی باتوں کو بناتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے. تصور کر کے دیکھیں, آج جب آپ کو شیخ نور الدین عمری حیدرآباد کے کہتے کہ پلٹ کر آ جائیے چھوڑ دیجئے, تو آپ نہیں مانتے, ان کے ویڈیو کو یوٹیوب پہ بلاک کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ لعنت کی دعا کسی آپ کے حق میں قبول ہو رہی ہے, اس لیے کہ لوگ جب آپ کو حق کی طرف بلا رہے ہیں تو آپ حق کی طرف بلانے والے لوگوں کا انکار کر دے رہے ہیں. تو کہیں اس لعنت کے دائرے میں ایسے لوگ نہیں تو آ رہے ہیں جن کو لوگ حق کی طرف بلانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ رک جاؤ ان چھچوری کاموں سے, ان جو سو بدترین کاموں سے, ان بے حیا کاموں سے اپنے آپ کو روک لو, لیکن آپ نہیں رکتے, تو کہیں وہ لعنت کی دعا کے حق میں قبول تو نہیں رہی. اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ڈرتے رہیے. یہ دوسرا کنڈیشن ہے. پہلا کنڈیشن اسلام کی کوئی بات کو استعمال نہیں کرنا. دوسرا آپ کا مذاق انتہائی سچی بات پر مبنی ہونا چاہیے. اور تیسرا اہم کنڈیشن اسکالرز نے یہ بیان کیا ہے کہ تمہارے مذاق کی وجہ سے تم جس کے ساتھ مذاق کر رہے ہو اسے ڈر نہیں ہونا چاہیے, اس کے اوپر ہیبت طاری نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر علماء کرام نے کہا کہ آپ چاقو لے کر چھپ جائیں, کوئی اگر سامنے آپ کے اس کو نکال کر ڈرا دیں, کسی کو بھڑک کر ڈرا دیں. کسی بھی مسلمان کو اچانک کسی چیز کو ہنسنے کے لیے ڈرا دینا
یہ کنڈیشن میں سے ہے کہ مذاق نہ کیا جائے. اگر ایسا مذاق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک سفر سے مدینہ کی طرف واپس ہو رہے تھے, تو راستے میں لوگوں نے آرام کے لیے جو سو پناہ لی, تو ایک صحابی سو رہے تھے, ایک شخص اس میں سو رہا تھا. تو جب سو رہے تھے تو صحابہ میں سے چند لوگ مذاق کے لیے اس صحابی کو جو سو رہے تھے ان کو ستانے کے لیے ان کے پیر کو رسی باندھے اور ایک اونچائی پر ٹانگ دیے. جیسے ان کی آنکھ کھلی تو وہ چمک گئے, وہ ڈر گئے کہ میں کہاں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھ کر صحابہ کو نصیحت کی, اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ایسا مذاق کبھی نہیں کرنا جس کی وجہ سے وہ ڈر جائے. یہ تھرڈ کنڈیشن ہے مذاق کرنے کا. صرف یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کرنے والوں کے لیے بیان نہیں دیا جا رہا, بالخصوص وہ لوگ جو گھر کے اندر بھی اس طرح کا مذاق کا معاملہ کرتے ہیں, خاص طور پہ بچوں کے ساتھ یا بچے آپس میں کرتے ہیں. اس طرح کی تعلیم آپ کے بچوں کے سامنے رکھیے کہ اچانک ڈرانے والا معاملہ جو ہوتا ہے اس طرح کا مذاق ہم نہ کریں. چوتھا کنڈیشن عزیزان ملت یہ علماء کرام نے رکھا ہے ہمارے سامنے قرآن حدیث کی روشنی میں, کہ کسی بھی شخص کی کمزوری کو ہمارے مذاق کا ریزن نہ بنایا جائے. کسی بھی شخص کے اندر کسی چیز کی کمزوری ہے اور اس کی کمزوری کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگوں کے سامنے اس کی کمزوری کو چھالتے چلے جا رہے ہیں, مذاق کرتے جا رہے ہیں, یہ بھی کنڈیشن ہے. اگر ایسا کنڈیشن آپ فلفل نہیں کر سک رہے تو مذاق مت کیجئے. آپ کا ایک ایپیسوڈ ہے حیدرآبادی الفاظ, جس میں آپ سلم بستیوں میں رہنے والے غریب مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ, جس کے اندر آپ ایک کرتے ہیں کہ ایک باپ ہے, باپ لیٹ رہا ہے اور تڑپ رہا ہے زمین پر, آپ کہہ رہے ہیں امی ابا کو پالش آئی, پالش کو پالش کہہ کر ستایا جا رہا ہے. آپ کتنا بڑا مذاق اڑا رہے ہیں ان مسلمان غیر مسلمانوں کا, غریب مسلمانوں کا, جس کی زبان کا اگر تلفظ صحیح نہیں ہے آپ ان کا مذاق اڑائیں, ان کی بیماری کا مذاق اڑائیں, ان کے تڑپنے کا مذاق اڑا رہے ہیں, جو فالش سے تڑپ رہے ہیں. میں کہنا چاہوں گا اس ایکٹر سے جس نے بیگن وائنز پہ ایکٹ کیا ہے, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کے اگر کمزوری کے اوپر ہنسو گے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کمزوری کو اس بندے سے ہٹا دے اور وہی مصیبت تمہارے اوپر ڈال دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ڈرتے تھے کہیں وہی بات ہمارے اوپر نہ ہو جائے. اب مذاق اڑا رہے غیر مسلمانوں کا. اگر آپ کے حق میں اگر وہ دعا قبول ہوگی اللہ آپ کے والدین کو صحت کے ساتھ رکھے, آپ کو صحت کے ساتھ رکھے, کیسی بات. کسی کی کمزوری کا مذاق مت اڑائیے. ابن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پنڈلیاں پتلی تھی, پیر کی جو ایڑی کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس کو پنڈلی کہتی ہے, پتلی ہوتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جھاڑ پہ چڑھ کے وہ چیز توڑ کر لاؤ. جب وہ جھاڑ پر چڑھے تو صحابہ ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیا دیکھ کر ہنس رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا عبداللہ ابن مسعود کے پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں, کتنے پتلے اس کے پنڈلیاں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنستے ہو کہ وہ کمزور ہے, یاد رکھو اس کی پنڈلیاں میزان کے اندر احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ وزن رکھنے والی ہے. یہ کنڈیشن ہے عزیزان ملت فورتھ, کہ میں اور آپ کسی مسلمان کی کمزوری کا مذاق نہ اڑائے اور کسی مسلمان کی کمزوری کو ذریعہ نہ بنائے اپنے لوگوں کو ہنسانے کے لیے مذاق کرنے کا. ففتھ کنڈیشن عزیزان ملت آپ کے سامنے علماء کرام نے رکھا ہے کہ بہت زیادہ مذاق کرنا نہیں چاہیے. کنڈیشن میں سے ہے کہ مذاق اگر آپ کرنا چاہتے ہو بہت زیادہ مذاق نہیں کرنا چاہیے. ایکسیسو مذاق, ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتا ہے اس کے پیچھے دوسرا ہوتا ہے, تیسرا ویڈیو ہوتا ہے اس کے اوپر چوتھا ہوتا ہے, ایپیسوڈز پہ ایپیسوڈز بنتے چلے جاتے ہیں, سیریز پہ سیریز بنتی چلی جاتی ہے, لوگوں کو مصروف رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. لوگ بھی اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے چھچورے ویڈیوز دیکھنے کو پسند کرتے ہیں اور لوگ لوگوں کو مصروف رکھنے کے لیے چھچورے ویڈیوز بنانے کو پسند کرتے ہیں. ایکسیسو مذاق کرنے کو علماء کرام نے منع کر دیا ہے اور یہ کنڈیشن بتا ہے سختی کے ساتھ مذاق اگر کرنا چاہتے ہو تو بہت زیادہ مذاق تمہیں نہیں کرنا چاہیے, بہت زیادہ مذاق تمہیں نہیں کرنا چاہیے. عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ صحابہ کے دور کے بعد کے ایک مشہور جیسو مسلمان, عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لوگوں سے, بالخصوص میرے بیگن وائنز کے بھائی,
اور وہ کراک، حیدرآبادی، دکن، طرح طرح کے جو نام ہیں، آپ سب سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کی اس نصیحت کو تسلیم کرنے کی گزارش ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جو نصیحت کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، مذاق کرنے سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ مذاق زیادہ کرنا ایک قسم کی حماقت ہے۔ حماقت قرار دیا ہے مذاق کرنے کو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ نے، اور کہا یہ حماقت بھی ہے اور یہ لوگوں میں درار پیدا کرنے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ آج حماقت تو اتنی بڑھ جاتی ہے مذاق کرنے والوں کی کہ آپ سے زیادہ ہنسانے والا رضا حیدرآباد کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک گروپ کی ٹکر ایک گروپ سے چلتی رہتی ہے کہ کون کس کو زیادہ ہنسانے والا ہے۔ یہ حماقت والی بات ہے۔ حماقت میں آپ لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، حماقت میں آپ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، حماقت میں آپ مسلمان کا مذاق اڑا رہے ہیں، حماقت میں آپ سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس 5ویں کنڈیشن کو اگر آپ عمل کر سکتے ہیں آنے والے 2 کے ساتھ، تو مذاق کریے بھی، لوگوں کو ہنسائیے بھی، خود بھی ہنسیے۔ 6واں کنڈیشن جو اسکالرز نے ہمارے سامنے رکھا دیدہ ملے تو یہ کہ مذاق کرتے وقت میں تم کو اس بات کا جو سو احساس ہونا چاہیے کہ لوگوں کے مرتبے کا خیال تمہیں ضرور رکھنا چاہیے، امام کا مرتبے کا لحاظ رکھنا چاہیے، علماء کے مرتبے کا لحاظ رکھنا چاہیے، مفتی اکرام کے مرتبے کا لحاظ رکھنا چاہیے، متقی مسلمانوں کے جو سو مرتبے کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ابھی آج ہی صبح میں ریسرچ کرتے وقت میں بیگن وائنز کا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جہاں پر مسجد میں ان کی چپل چوری ہو گئی، تو وہ چپل جب چوری ہو گئی تو ایک ایکٹر بیگن وائنز کے پکارتے کہتے ہیں مؤذن صاحب میری چپل چوری ہو گئی۔ مؤذن کا مذاق اڑایا گیا۔ مؤذن کے مرتبے کا لحاظ تمہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں اللہ تعالیٰ بڑی کر دے گا ان کے مرتبے کے لیے۔ آج آپ کے ویڈیوز میں مؤذن کا مذاق اڑا دیے، مسجد میں آنے والے مصلیوں کا مذاق اڑا دیے کہ وہ چپل چوری کر کے جاتے ہیں۔ عزیز ہمیں اس بات کا لحاظ رکھیے۔ 6واں کنڈیشن یہ ہے کہ لوگوں کے مرتبوں کا لحاظ بھی رکھا جائے اس کے اندر، اور علماء کرام نے کہا 3 لوگوں سے مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ ایک جاہل سے، کسی جاہل کا مذاق کسی دن اڑا کے دیکھیے، جب جاہل پلٹے گا تب آپ کو پتا چلے گا کہ مذاق کرنے کا انجام حقیقت میں کیا ہوتا ہے۔ پھر علماء کرام نے کہا کسی پاگل کا مذاق مت اڑاؤ، اور کہا تیسرے وہ لوگ جس کو تم پہچانتے بھی نہیں ان کا مذاق ہرگز نہیں اڑانا۔ یہ 6واں کنڈیشن ہے۔ 7th کنڈیشن عزیزان ملت بالخصوص یوٹیوبرز کہ مذاق ایسا ہو کہ تمہارے مذاق کے اندر کسی مسلمان کی غیبت محسوس نہ ہو۔ پہلی بات، غیبت کا کانسیپٹ ہمارے پاس غلط ہے۔ ہم یہ سمجھتے کہ غیبت کیا کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث میں درج کیا گیا، علماء کرام نے حدیث میں ارشاد فرمایا مسلمان کی غیبت مت کرو۔ کسی مسلمان کی غیبت تو یہ ہے تم اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ایسی بات دوسروں کے سامنے کرو جس کو تمہارا بھائی سننے کو پسند نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ کم خد ہے، کوئی توتلے ہیں، ارے یہ تو توتلا ہے، ارے یہ تو گڈا ہے، یہ لوگوں کے سامنے اس طرح بولنے کو آپ کا جو بھائی وہ پسند نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی غیبت ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ غیبت ہے، اگر ہمارا مسلمان بھائی جس کے بارے میں ہم غیبت کر رہے ہیں اگر اس نے ویسا کیا ہی ہے، کوئی غلطی کرائی، کسی کو جھوٹ بولا، کسی کو مارا، کسی کو مذاق اڑایا، اگر انہیں ویسا کرا، اس کی غلطی کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا بھائی کچھ غلطی کرے، اسی غلطی کو تم دوسروں کے سامنے بیان کرو، اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر تمہارے بھائی کی وہ بات جس کو تم لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہو اگر اس نے وہ نہیں کیا تب تو اس پر الزام لگانا ہو جائے گا، تب تو اس پر تہمت لگانی ہو جائے گی۔ عزیزان ملت، غیبت یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں حدیث درج کی ہے، کیا کہا مسلمان کی غیبت کرنے سے بعد آ جاؤ، مسلمانوں کے عیب نکالنے سے بعد آ جاؤ، غریب مسلمان جو حیدرآباد کے اندر کے ان کے الفاظ کے نام پر ایپیسوڈ بنانے سے بیگن وائنز کے لوگوں تم باز آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کے اندر حدیث درج کی، فرمایا اگر تم لوگوں کے عیب نکالنے سے نہیں ہٹو گے تو پھر اللہ تمہارے عیب نکالنے پر آ جائے گا، اور جب اللہ کسی کے عیب نکالنے پر آتا ہے تو اس کے عیبوں کا پردہ اس کے گھر میں بھی فاش کر دیتا ہے۔ کئی عیب ایسے ہوں گے میرے بھائی جو آپ کے گھر والوں سے چھپے ہوئے ہیں، اگر انسانوں کے عیب نکالنے پہ تم اپنے آپ کو پابندی نہیں لگاؤ گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تمہارے عیبوں کو تمہارے گھر والوں کے سامنے بھی کھول دے گا۔ یہ 7th کنڈیشن ہے۔
लास्ट कंडीशन अदीदान मिल्लत, उलमा किराम ने जो बयान किया, 8th कंडीशन वो ये है, मजाक करते वक्त का 8th कंडीशन ये हो कि मौका और वक्त देखकर मजाक किया जाए। कभी कोई मुसलमान गम में है, कुछ सदमे में, उसे हंसाने के लिए कभी कुछ मजाक कर सकते हो। महफिल के अंदर तुम बैठे हो, रिश्तेदार बहुत देर के बाद मिले, तुम मजाक कर सकते हो, लेकिन उलमा किराम ने कहा कि मौका भी देखना चाहिए, वक्त भी देखना चाहिए, प्लस साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि तुम्हें लिमिटेशन भी मालूम होनी चाहिए। मिसाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहहरात से नाराज होकर 1 महीना उनसे नहीं मिले। बुखारी शरीफ की हदीस है, 1 महीने तक आप किसी जो अज़वाज के घर नहीं गए, यहां तक कि आप मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक कमरे में अपने आप को रहते थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत तलब करने। पहली बार इजाजत ली गई तो रिजेक्ट कर दी गई, दूसरी बार इजाजत ली गई तो रिजेक्ट कर दी गई, तीसरी बार इजाजत ली गई तो रिजेक्ट कर दी गई, लेकिन चौथी बार बुला लिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मूड उमर बिन खत्ताब जान चुके थे। अब कोशिश करते थे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले हंसाएं। मूड अगर किसी का सीरियस है तो हंसाना जायज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मूड को देखकर उमर बिन खत्ताब ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अभी मेरी बेटी हफ्सा के घर से आ रहा हूं जो आपकी बीवी है। मैंने हफ्सा से कहा, हफ्सा तू आयशा से आगे बढ़ने की कोशिश मत कर, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा को तुमसे ज्यादा चाहते हैं और वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। इतना कहना था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। जब मुस्कुरा दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर बिन खत्ताब ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप बैठ जाऊं? तो पहले मूड को जज किए, वक्त को जज किए, कितना लिमिटेशन से मजाक करना चाहिए, सामने वाला आदमी किस बात से मुस्कुरा सकता है, किस बात से उसकी दिल की खुशी हो सकती है, इस बात के साथ करना चाहिए। अज़ीज़ान मिल्लत, सुफियान इब्न उयैना रज़ियल्लाहु अन्हु को एक शख्स ने आकर कहा, मुसलमान सुन, मजाक करने से बाज आ जा। सुफियान बिन उयैना रज़ियल्लाहु अन्हु मजाक कर रहे थे लोगों से, तो कहा मुसलमान से मजाक करने में बाज आ जा। तो सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने पलट कर कहा, क्यों बाज आ जाऊं? अरे ये मजाक करना तो सुन्नत में शुमार होता है, बजुज ये कि मजाक करने वाले को पता रहे कि कब मजाक किया जाए और कैसे मजाक किया जाए। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लोगों को हंसाया करते थे और हंसा करते थे। ये 8th कंडीशन है। अज़ीज़ान मिल्लत, आखिरी हदीस, इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, कौन? उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे। वो कहते हैं अपनी हदीस के अंदर कि उनसे पूछा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हंसते थे? तो इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हां, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हंसते थे, लेकिन उनके दिलों के अंदर ईमान पहाड़ों के मानिंद था। ये 9th कंडीशन है कि जब तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हारे दिलों के अंदर ईमान ऊंचा होना चाहिए, ईमान को भूलना नहीं चाहिए, इस्लाम को भूलना नहीं चाहिए, दीन को भूलना नहीं चाहिए। सहाबा हंसते थे, लेकिन उमर बिन खत्ताब और रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे इस बात की गवाही देते, इब्ने उमर, वो हंसते थे लेकिन ईमान अपनी जगह मजबूत था। मजबूत तो क्या था? वो या पहाड़ों की तरह ऊंचा ईमान उनका रहा करता था। अज़ीज़ान मिल्लत, इन तमाम बातों को, नसीहत को याद रखिए। बिलाल इब्ने साद और रज़ियल्लाहु अन्हु और एक सहाबी कहते हैं, मैंने सहाबा को देखा कि वो मजाक करते थे, वो मजाक में आपस में लड़ते थे कोई चीज खींचने के लिए, और मैंने उन्हें देखा कि वो आपस में कुछ बातें कहकर हंसते थे। दिन में वो लोग हंसते थे, दिन में वो लोग मजाक करते थे, लेकिन उनकी रातों का मामला ये था कि जब वो रात हो जाती तो राहिबों की तरह हो जाते। मतलब ये इबादत में अपने आप को मसरूफ कर लेते, तहज्जुद में अपने आप को मसरूफ कर लेते, सजदे और रुकू में रोने में अपने आप को मसरूफ कर लेते थे। ये सहाबा के मजाक का मिजाज था, हंसी मजाक भी करते थे लिमिट में, वक्त के हिसाब से, और रात होती तो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर रोया करते थे। अज़ीज़ान मिल्लत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपके सामने सुना दूं। शेख सालेह मुझे अपनी किताब वीकनेस ऑफ ईमान में इस हदीस को दर्ज करते हुए कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला धब्बा चढ़ जाता है, जब उससे और गुनाह करता है तो और धब्बा बढ़ता जाता है, जब वो गुनाह करते जाता है तो यहां तक उसका सारा दिल काला हो जाता है। मतलब ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब उसके दिल को ताले लग गए। क्या नेकी है उसे समझ नहीं आता, क्या बुराई है उसे समझ नहीं आता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब तो वो वही करता है जो उसके दिल को खुशी मिलती है। आज आपको वीडियोस बनाकर छिचोरेपन के, मुसलमान का मजाक उड़ाने के लिए, दीन की बातों का मजाक उड़ाने से आपको खुशी मिलती है, आपको अपलोड करने से, तो समझो कि दिल का काला धब्बा बढ़ता चला जा रहा है।
توبہ کریے، استغفار کریے، اپنے ٹیلنٹ کو بہتر طریقے میں استعمال کیجئے، بہتر طریقوں میں استعمال کیجئے۔ عزیزان ملت، آپ کے ویڈیوز دیکھنے سے ہنسی آتی ہے، مگر یاد رکھیے فطری بات انسان کے اندر ہے، شیر اگر سامنے آ جائے تو انسان ڈر بھی جاتا ہے، اسی طرح چھچورے پنے کی بات سامنے آتی ہے تو فطری بات ہے، انسان ہنس دیتا ہے۔ یہ مت سمجھے کہ آپ کے ہر ویڈیو کے نیچے جاتے if you have smile then like, if you have smile then share، یہ مت سمجھیے کہ آپ کو واہ واہ گیری مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید مل رہی ہے۔ یہ تائید شیطان کی تائید ہے۔ اگر آپ کی چھچوری باتوں پر لوگ ہنس رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے آپ کی تائید ہو رہی ہے۔ عزیزان میں توبہ کیجئے، استغفار کیجئے۔ آپ کے اندر اچھا ٹیلنٹ ہے اور اتنے پیارے چہرے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بنائے ہیں، دونوں تینوں ایکٹرز کے، بیگن وائنز کے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ہنستا ہوا رکھے، اضحک اللہ سنک، لیکن ان باتوں پر آپ کو اللہ ہنستا ہنساتا ہوا رکھے جو اسلام کے دائرے میں ہیں۔